آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 45۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے انصاری برادری کی نفسیات پر۔ سب سے پہلے ہم مختصر انصاری برادری کی تاریخ کو سمجھنا چاہیں گے۔ یہ جو انصاری لقب اور لفظ ہے، اس پر عام طور پر جو انصاری برادری ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم انصار مدینہ کی اولاد سے ہیں، یعنی ہمارا سلسلہ نسب یہ انصار مدینہ سے جا ملتا ہے، یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ انصاری برادری کا سلسلہ نسب تاریخی حوالے سے، تحقیقی حوالے سے، شواہد اور دلائل کی بنیاد پر دیکھا جائے تو قطعاً انصار مدینہ یا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ملتا۔ یہ بس یوں سمجھیے کہ خاندان میں ایک چلی چلائی بات ہے کہ جی ہم انصار مدینہ کی اولاد سے ہیں یا ابو ایوب انصاری کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل اور کوئی شاہد موجود نہیں ہے، نہ کتابوں میں اور نہ ہی تاریخی اعتبار سے۔ ہاں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نسلی نسبت نہیں، روحانی نسبت ہے، اور اس نسبت کا اختیار کرنا اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جو انصاری برادری اس وقت کہلاتی ہے، یہ بر صغیر میں جو لاہے کے نام سے مشہور اور معروف تھے، کپڑے کا کام کرتے تھے، کپڑا بننا بنانا، تو یہ معاشرے میں ایک جولاہا نامی برادری کے نام سے موسوم تھے، انہیں یاد کیا جاتا تھا۔ اور پھر اس موقع پر یہ نام چونکہ تحقیراً استعمال ہونا شروع ہوا، جیسا کہ ملک برادری کے لیے تیلی کا لقب اور لفظ جو ہے تحقیر کے طور پر استعمال ہونا شروع ہوا، تو انہوں نے اپنا لقب ملک رکھ لیا۔ اسی طور پر جو انصاری برادری ہے، ان کو تحقیراً جولاہا کہا جاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنا معاشرتی سٹیٹس ایک معزز ہونے کے طور پر رکھنے کے لیے اپنے اس لقب سے تبدیلی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو انصاری کہلوانا شروع کیا۔ اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو یہ سن 1931 میں انہوں نے اپنی ذات انصاری سرکاری کاغذات میں لکھوانا شروع کی، اور جو 1921 کی مردم شماری ہے اس میں سرکاری کاغذات میں ان کے لیے جو ذات تھی وہ جولاہے کے طور پر ہی لکھی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے ایفرٹ کر کے کوشش کر کے سرکاری کاغذات میں مردم شماری کے 1931 میں جولاہے سے اپنے آپ کو انصاری لکھوانا شروع کیا۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے نام کی تبدیلی اور لقب کی تبدیلی کے حوالے سے، کہ کس طرح سے یعنی یہ ذات تھی اور پھر اس کے بعد اس کو یعنی اس نام سے موسوم کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ چونکہ ہندوستان میں کپڑا بننے والے ہندو بھی تھے اور اسی طور پر یہ مسلمان بھی تھے، تو اس موقع پر یہ جو مسلمان کپڑا بننے والے تھے انہیں مومن جولاہا یا مومن انصاری کہا جانے لگا، یعنی تفریق اس بنا پر کی گئی کہ یہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے اس کی تاریخی حیثیت اور پس منظر واضح کیا ہے تاکہ تاریخی خد و خال بھی ہمارے سامنے واضح ہو سکیں۔ تو اس تاریخی پس منظر کے بعد اب لب لباب اور خلاصے کے طور پر چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ بہت سارے جو انصاری دوست اور بھائی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم تو اتنی بڑی اونچی نسبت رکھتے تھے یا کہتے تھے یا باور کرواتے تھے، تو ہمیں تو پتہ چلا کہ یہ تاریخی طور پر، حقیقت کے طور پر، شواہد اور دلائل کی روشنی میں ایسا درست نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ نسباً اور نسلاً اس لقب اور اس عظیم الشان لفظ کو اپنے ساتھ استعمال نہ کریں یا اس کو نہ سمجھیں یا نہ بتائیں۔ ہاں، آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو اس نام سے موسوم رکھیں۔
چونکہ اب یہ نام پڑ چکا ہے اور ایک پراپر برادری کے طور پر معاشرے میں جانے پہچانے جاتے ہیں انصاری، تو اب یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ آپ لقب یا لفظ چینج کر لیں، نہیں، انصاری ہی رہیں، انصاری ہی کہلوائیں اور انصاری کے طور پر ہی معاشرے میں متعارف ہوں، لیکن آپ اس انصاری ٹائٹل کو نسباً اور نسلاً تصور نہ کریں اور اس کو نہ سمجھیں کہ ہم نسب یا نسل کے اعتبار سے انصار مدینہ یا حضرت ابو ایوب انصاری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو انصاری سمجھیں۔ روحانی سے مراد ہمارا دینی رشتہ، یعنی ہمارے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو کہ انصار مدینہ کے تھے، ہمارے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے تھے، اس نسبت سے ہم انصاری ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کئی سارے مسلمان یا مسلمان علماء یا خطباء اپنے نام کے ساتھ فاروقی، صدیقی، عثمانی، علاوی یا بعض علاوی تو زیادہ استعمال نہیں کرتے، علاوی خاندان کے اعتبار سے کرتے ہیں جو سچ مچ میں ہوتے ہیں، اکثر حیدری استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ حیدری ہوتے نہیں، حالانکہ وہ عثمانی، فاروقی اور صدیقی ہوتے نہیں، لیکن وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ نسباً اور نسلاً نہیں استعمال کرتے، بلکہ وہ روحانی طور پر بڑی شخصیات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اسی زاویے سے خود کو محسوس کریں، متعارف کروائیں، لیکن نسباً اور نسلاً نہ سمجھیں، نہ کسی کو بتائیں۔ خیر، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اگر تفصیل میں اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں اور گفتگو کریں، یہ طویل ترین گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ انصاری برادری کی جو نفسیات ہیں ان کو بتانے سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے مختصر تاریخ ذکر کر دوں۔ اب آتے ہیں ہم ان کی نفسیات کو ذکر کرتے ہیں، یعنی انصاری برادری مزاج کیسا رکھتی ہے، ان کی عادات کیا ہیں، ان کے اصول ضوابط کیا ہیں، اور یہ کیا سوچتے ہیں، انداز فکر کیسا ہے، سوچ کیسی ہے، نفسیات کیسی ہیں، بیہیویئر کیسا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آج کی گفتگو میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ان میں خدمت کا مزاج پایا جاتا ہے، خدمت کا مزاج انصاری برادری میں پایا جاتا ہے، اور یہ دوسروں کی مدد کرنے کی شدید ترین خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں۔ چونکہ نفسیات کے تحت ہم انسان کے اندر کی جامہ تلاشی کرتے ہیں، اندر جھاتی ڈالتے ہیں، تو میں اندر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انصاری لوگ، ان کے مزاج میں کیا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا، یہ ان کے اندر شدید ترین خواہش ہوتی ہے۔ کسی بھی مذہبی یا سماجی تقریب میں یہ برادری کو اور اسی طور پر اپنے آپ کو منتظم یا خدمت کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر یہ عزت نفس کا احساس بہت زیادہ اپنے اندر رکھتے ہیں، عزت نفس، یعنی انصاری حضرات، انصاری برادری اپنی عزت نفس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، انتہا درجے کی، اور معمولی سی بے توقیری پر یہ دل گرفتہ ہو جاتے ہیں، یعنی پریشان ہو جاتے ہیں اور دل توڑ بیٹھتے ہیں معمولی سی بے توقیری کو۔ یعنی اگر کسی نے ان کے کام کو چھوٹا کہہ دیا یا ان کے اوپر کوئی ایسا جملہ کس دیا، مثال کے طور پر جولاہے کہہ دیا کہ آپ تو کپڑا بننے والے ہیں، فلاں فلاں، اس قسم کا، تو یہ فوراً سے ناراض ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کام جو ہے کوئی بھی محنت طلب ہی کیوں نہ ہو جس کی طرف کسی نے ان کی نسبت کر دی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑا بننا کون سا کوئی آسان کام ہے، یہ کتنا محنت طلب کام ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ بہت عظیم کام ہے، بہت مشکل اور بڑا ٹف کام ہے، تو اس کام کی طرف نسبت کوئی کر دے گا نا ان کی، تو یہ اپنی بے عزتی تصور کرتے ہیں۔ ان میں عزت نفس کا شدید ترین احساس پایا جاتا ہے۔ انصاری برادری کی یہ عزت نفس کے حوالے سے یہ ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر خاندانی وابستگی کے اعتبار سے اگر ان کی نفسیاتی جو اندر کی کیفیت ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ خاندان سے مضبوط وابستگی رکھتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو سنبھالنا ان کے لیے ایسے ہے جیسا کہ کوئی دینی فریضہ، یہ ان کی خاندان سے وابستگی کے حوالے سے نفسیات ہیں۔ یعنی اگر میں مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اگر ایک انصاری جو نوجوان ہے انصاری برادری کا، کسی نے اس کو نوکری کی پیشکش کی تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، اپنے والدین سے مشورہ کرے گا،
خواہ وہ نوکری کوئی بہت اچھی ہی کیوں نہ ہو، باہر ملک کی ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہ خاندان سے اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور وابستگی رکھتے ہیں کہ اپنا کوئی بھی کام ہے سب سے پہلے اپنے بڑوں سے شیئر کرتے ہیں، ان کی اجازت کے مطابق ہی آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طور پر یہ علم اور دین سے لگاؤ حد درجے کا رکھتے ہیں، یہ بھی ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ بہت سے انصاری برادری کے لوگ تعلیم اور دین سے آپ کو جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے کہ یہ علم سے بھی شغف رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین سے بھی دلی وابستگی رکھتے ہیں۔ یہ ان کی نیچر میں چیز پائی جاتی ہے اور ان کی طبیعت میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے خاص طور پر تبلیغی جماعت ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کے جو انتظامات ہیں ان میں سب سے سر فہرست بڑھ چڑھ کر جو آپ کو نظر آئیں گے نا دیگر برادریوں کی بنسبت، وہ آپ کو انصاری برادری کے افراد اور احباب ہی نظر آئیں گے۔ تو یہ ان کا علم اور دین سے لگاؤ کے حوالے سے نفسیاتی پہلو ہے۔ آپ محلے کی مساجد میں دیکھیں گے یہاں پر انصاری موجود ہیں تو وہ اپنے محلے میں مسجد کا انتظام سنبھالیں گے، اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ یہ سمجھو کہ نا بائی نیچر ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے اور جو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ جیسا کہ ہم نے ماقبل کی نشست میں کہا تھا کہ ملک برادری وہ دین سے دور بس روایتی ہوتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ شغف، محبت، تعلق، وابستگی، والہانہ جو انداز ہوتا ہے وہ نہیں ان میں پایا جاتا، لیکن ان میں یوں سمجھیے کہ کوٹ کوٹ کر دینی اور علمی لگاؤ پایا جاتا ہے۔ اور اس کی میں اس نفسیاتی کیفیت کی جو وجہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ بھئی آپ انصار مدینہ کی اولاد سے، ابو ایوب انصاری کی اولاد سے، تو وہ جو سوچ اور فکر دے دی گئی ہے نا اس کے تحت ان میں یہ نفسیات پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ علم اور دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کو سپورٹ کرنا، دین کو لے کر چلنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اس بنا پر یہ الحمدللہ علم اور دین کے ساتھ خوب خوب لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ ان کی نفسیات ہیں۔ اسی طور پر ان میں سماجی شناخت کا احساس یہ شدید درجے پایا جاتا ہے، یعنی انصاری حضرات، انصاری لوگ اپنی برادری کی شناخت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے ممتاز رہنا یہ اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اسی بنا پر یہ اپنی جو موٹر سائیکل وغیرہ کہہ لیں، بائک کہہ لیں یا دیگر گاڑیاں ہیں یا گھر ہیں ان میں اسپیشل انصاری کا لقب، لفظ یا اپنے نام کے ساتھ انصاری، یعنی فیس بک آئی ڈی پہ یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ انصاری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ استعمال کر کے جو سماجی شناخت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، دوسروں سے ممتاز دکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طور پر شادی بیاہ کے موقع پر یہ واضح طور پر جو بھی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم انصاری ہیں، ہم کیا ہیں؟ انصاری۔ حتیٰ کہ یہ جو نکاح کا کارڈ ہوتا ہے نا، نکاح یا ولیمے کی دعوت کا کارڈ، اس کے اوپر بھی یہ لقب نمایاں طور پر لکھتے ہیں۔ یعنی ان میں سماجی شناخت کا احساس اور دوسروں کو بتانا کہ ہم انصاری فیملی، انصاری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شدید ترین پایا جاتا ہے۔ یعنی بطور فخر کے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں یا بطور امتیاز کے اس شے کو یہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں پر باور کرواتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ بھی ان کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے۔ اسی طور پر انصاری برادری کے لوگ یہ محنت پسند اور قناعت شعار ہوتے ہیں، یعنی زندگی میں چھوٹے وسائل کے باوجود، مختصر وسائل کے باوجود شکر گزار اور محنت پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کا خصوصی وصف ہے انصاری برادری کا۔ اگر ایک انصاری کاریگر اسے 10 گھنٹے کام کرنا پڑے تو وہ اسے ترجیح دے گا، لیکن حرام کی کمائی کو چھونا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ بھی ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے، یہ بھی ان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ تو اس کی پیچھے ریزن اور وجہ بھی وہی ہے، پاکیزہ سوچ جو بڑوں نے ان میں منتقل کر دی کہ بیٹا ہم انصار مدینہ کی اولاد سے، گویا کہ اس نسبت کی لاج رکھنے کے لیے یہ محنت، مشقت اور زیادہ اپنے آپ کو ڈال لیں گے ان کاموں میں، لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے، حرام کو نہیں چھوئیں گے۔ بحیثیت برادری ان کے اندر یہ والا وصف بھی پایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح
اگر تعلیمی حوالے سے دیکھا جائے، تعلیم کے میدان کے حوالے سے ان کی کیا نفسیات ہیں، تو یہ تعلیم کے میدان میں خصوصی طور پر پیش رفت کرنا، آگے بڑھنا، یہ بھی ان کی نمایاں نفسیات میں سے چیز شامل اور داخل ہے۔ ان کی جو نئی نسل ہے یہ تعلیم کی طرف راغب ہے۔ جو پرانی نسل تھی، پرانے لوگ تھے، وہ زیادہ تر ترجیح دیتے تھے فقط اپنے کام کو، یعنی کپڑے وغیرہ، یہ وہ اس چیز کو، یعنی کاروبار کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو دور حاضر کی نسل ہے انصاری برادری کی، ان کی نفسیات تعلیمی حوالے سے کیا ہیں کہ وہ سب سے زیادہ تعلیم کی طرف راغب ہیں، اور اس میں ان کے ہاں جو دینی تعلیم ہے وہ بھی، اور عصری جو تعلیم ہے وہ بھی، ان دونوں کے اندر یہ پیش رفت رکھنا اور آگے بڑھنا اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، اور حد درجے کی ان میں یہ نفسیات پائی جاتی ہیں، ترجیح اسی شے کو دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس میں یہ بھی امتیاز نہیں کہ جو شہری علاقوں میں انصاری بستے ہیں ان کی ہی یہ نفسیات ہیں، بلکہ اگر کوئی دیہاتی علاقوں میں بھی کوئی انصاری برادری کے افراد ہوں گے تو وہ بھی تعلیم کو ترجیح دیں گے، تعلیم کو اول پر رکھیں گے، اور تعلیم میں دین بھی اور دنیا بھی دونوں کو شامل اور داخل اپنی نفسیات میں رکھتے ہیں۔ یہ تعلیمی حوالے سے ان احباب اور ان لوگوں کی نفسیات ہیں۔ اگر ہم ان کے جو نفسیاتی چیلنجز ہیں ان کی طرف گفتگو کریں اور آپ احباب کو آشنا کریں، تو ان میں احساس محرومی بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی تاریخی طور پر چونکہ پیشہ وارانہ جو شناخت ہے کپڑے بننے کے حوالے سے، کپڑا بنانے کے حوالے سے، اس کو کمتر سمجھا جاتا تھا، تو اس یعنی چیز کو سوچتے ہوئے یہ ان کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے اوپر اس کو بہت زیادہ سوار کرتے ہیں، بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کے اندر ایک سمجھو کہ نفسیاتی چیلنج پایا جاتا ہے۔ اسی طور پر ان کے اندر انتقامی مزاج بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بے عزتی کر دے تو یہ دل میں دیر پا رنج کو پالتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ وصف بھی ہے۔ اس کے ساتھ کہ جو ان کی بے عزتی کرے، بے توقیری کرے، تو پھر اپنے دل میں رنج پال لیتے ہیں، اور وہ بھی دیر پا، اور خاموش فاصلہ پیدا کرنا یہ ان کی خصلت اور ان کا مزاج اور فطرت ہے، انتقام کے برعکس۔ یہ بات تھوڑی قابل غور ہے، میں اس کو مزید واضح کرنا چاہوں گا۔ یعنی اگر کسی نے ان کی انسلٹ اور توہین کر دی تو اس سے یہ گیپ اور فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ یہ انتقام کی طرف نہیں جاتے، بدلے کی طرف نہیں جاتے۔ ہاں، خاموش فاصلہ ضرور پیدا کرتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا چپ وٹ لینا، خاموش ہو جانا، چپ سادھ لینا، اگنور کرنا اور بالکل ہی کنارہ کش ہو جانا۔ یہ ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے کہ یہ انتقامی مزاج رکھتے ہیں، لیکن بدلے کے طور پر نہیں بلکہ خاموش فاصلے کے طور پر۔ اسی طور پر ان میں جو اجتماعی قیادت ہے اس کی کمی پائی جاتی ہے۔ یعنی مذہبی حوالے سے تو پھر بھی ان کو کہیں نہ کہیں قیادت میسر آ جاتی ہے، لیکن تعلیمی اور سیاسی قیادت میں یہ انتہا درجے کے کمزور ہیں۔ یہ ان کا ایک نفسیاتی چیلنج ہے جو معاشرے میں ان کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اسی طور پر ان کے اندر جو ان کی قومی شناخت ہے، یعنی اپنا تعارف انصاری کے طور پر، اس کی شدید ترین تڑپ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی انصاری لوگ اپنی شناخت کو نمایاں اور معتبر معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ان کا یوں سمجھیے کہ سماجی دفاعی عمل ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ طبقاتی یا پیشہ وارانہ جو معاشرے میں تعصب ہمارے لیے پایا جاتا ہے، ہم اس تعصب سے نکل کر ایک باوقار اور معزز برادری کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئیں۔ یہ بھی چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اپنے آپ کا جو مقام ہے وہ معاشرے میں پیدا کرنا اور معاشرے پر باور کروانا، یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ یہ چیز ان کے ہمیشہ جذبات اور خیالات اور سوچ اور فکر میں جنم لیتی رہتی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہماری شناخت ایک اعلیٰ اور معزز کے طور پر ہونی چاہیے۔ اور اسی طور پر ظاہراً اور حقیقتاً دونوں اعتبار سے یہ طبقہ چونکہ محنتی ہوتا ہے، لیکن اندرونی طور پر اس بات کو محسوس کرتے رہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو پھر اس کے توڑ کے طور پر اور اس کے جواب کے طور پر یہ اعلیٰ تعلیم، دینی وابستگی،
یا اسی طور پر مذہبی لائن میں آگے بڑھنا، اس کو سیڑھی بناتے ہیں اپنی عزت کمانے کے لیے یا وقار کو بحال رکھنے کے لیے، یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ اور اس کو اگر مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر کسی شادی میں یا جلسے میں یا پروگرام میں ان کی برادری کا کوئی بچہ حافظ ہو، خطیب ہو یا ڈاکٹر ہو، تو یہ اس کا تعارف نمایاں طور پر، واضح طور پر اس گیدرنگ اور مجمع کے سامنے کرواتے ہیں۔ یعنی کہیں پر یہ انصاری برادری کے احباب شامل اور داخل ہیں پروگرام میں، اور ان کی برادری کا کوئی بندہ وہاں پر موجود ہے، چاہے وہ اسٹیج پہ ہو یا کسی بھی اہم ترین جگہ پر ہو، تو وہ دوسروں کو تعارف کرواتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، یعنی یہ حافظ صاحب یا یہ خطیب صاحب یا عالم صاحب یا ڈاکٹر صاحب یا انجینئر صاحب یا فلاں کارنامہ سر انجام دینے والا یہ ہماری برادری کا بندہ ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ ہم باور کروائیں کہ ہم کوئی عام لوگ نہیں، ہم خاص لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اعلیٰ سوچ کے مالک اور تعلیم کے مالک لوگ ہیں۔ یہ خفیہ احساس کمتری جو ان میں پایا جاتا ہے معاشرے کی جانب سے، تو اس کے رد عمل اور ری ایکشن کے طور پر یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ نمبر ایک کہ یہ اعلیٰ تعلیم اور دینی وابستگی اختیار کرتے ہیں اس معاشرتی تعصب اور سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نمبر دو پھر جو اس لائن میں آگے چلا جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ میں معاشرے کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ہے جو آگے نکل کر گیا ہے، یہ کامیاب شخص ہماری نسل یا ہماری برادری کا ہے۔ یہ جو ان کے اندر خفیہ احساس کمتری پایا جاتا ہے، تو یہ اس کو زائل کرنے کے لیے یہ اس قسم کا یوں سمجھیے کہ اس خاص موقع پر رویہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں پر باور کرواتے ہیں۔ اسی طور پر اس برادری میں خودداری یہ انتہا درجے کی پائی جاتی ہے، یعنی اندرونی استقلال، مضبوطی، یوں سمجھیے کہ یہ بہت ہائی لیول کی ہے ان کے اندر۔ یہ چونکہ برادری صدیوں سے ہی معاشی طور پر کمزور طبقات میں تصور کی جاتی رہی ہے، اور ہمیشہ سے ان کا جو پیشہ تھا کپڑا بننے کا، اس میں یوں سمجھیے کہ کمزور طبقات میں ہی اسے شمار کیا جاتا تھا۔ تو اس بنا پر یہ رہے تو کمزور معاشی حوالے سے، لیکن ان کا یہ خاص وصف ہے کہ انہوں نے کبھی بھیک یا سماجی گھری ہوئی حالت کو قبول نہیں کیا۔ یعنی معاشرے میں آپ کوئی بھی سماجی گری ہوئی حالت کو اگر دیکھیں تو اس کو اختیار نہیں کیا پیسہ کمانے کے لیے یا پیسے کے لیے۔ کمزور رہے، معاشی حوالے سے قسمہ پرسی کا شکار رہے، لیکن انہوں نے خودداری کا دامن نہیں چھوڑا، خوددار رہے اور اپنے اندر قناعت کو رکھا، اور اپنے اندر ایک خاموش مزاحمت کو پالتے رہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اس جو ہماری معاشی حالت کمزور ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو نیچا کر کے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کر کے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ اس کا اگر آپ مثال کے طور پر سمجھیں اور اس کو اگر آپ عملی طور پر دیکھنا چاہیں اس بات کو، نفسیاتی پہلو کو، تو آپ دیکھیں گے کہ جو انصاری محلے کے یا انصاری برادری کے بزرگ آپ کو نظر آئیں گے نا، تو وہ اکثر اپنے بچوں کو، یعنی انصاری فیملی، انصاری لوگوں کو وہ یہ تاکید کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بیٹا محنت کرو، اللہ رزاق ہے اور اللہ رازق ہے، اللہ دینے والا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو رزق حلال کی طرف لے کر جانا ہے، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ کسی کی طرف نہ دیکھیں، اپنے پاؤں پر مضبوط ہوں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اس قسم کی تربیت اور الفاظ استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور تھپکی دیتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ آپ نے کوئی غلط راہ نہیں استعمال کرنی، غلط راستہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنے معاشی حالت کو یا اپنے سٹیٹس کو مضبوط کرنے کے لیے سیدھا اور درست ٹریک اور راستہ استعمال کرنا ہے۔ یہ ان کے بزرگوں کی ان کو نصیحت یہ گویا کہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بھیک یا سماجی گری ہوئی حالت کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ استقلال کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اپنے مقام کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اچیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طور پر ان کے اندر اجتماعی غیرت کا پہلو بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ان کے اندر چیز ہے۔ اجتماعی ایک ہوتا ہے انفرادی سے بڑھ کر اجتماعی غیرت ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی انصاری برادری کے کسی ایک فرد کی
بے عزتی کوئی کر دے نا تو یہ اسے پوری برادری کی توہین سمجھتے ہیں، گویا کہ یہ ایک اجتماعی دفاعی میکانزم ہے ان کے ہاں، اور یہ اس طرح سے اس معاملے کو اختیار کرنا یا محسوس کرنا، اسے یہ اپنے سماجی وقار کی حفاظت گردانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح سے کسی ایک کی توہین ہوئی، بے عزتی ہوئی برادری لیول پر، برادری کے زاویے سے، تو ہم نے اسے پوری برادری کی بے عزتی تصور کرنا ہے، اور ہم اسی طریقے سے اور اسی طرح سے اپنی برادری کا وقار اور مورال بلند کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ اس کا مسئلہ ہے وہ جانے نا، پوری برادری اس بے عزتی کو محسوس کرتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر محلے میں کسی انصاری کے بیٹے یا بیٹی پر کوئی الزام لگ جائے یا کوئی بھی یعنی کریکٹر کے حوالے سے لگ جائے یا کسی اور زاویے سے، تو پوری کی پوری برادری انصاری اس اپنے انصاری گھر کے دفاع میں سامنے آ جاتی ہے، سینہ سپر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے کہ اپنی کس برادری کے کسی ایک گھر یا ایک فرد کی بے عزتی کو یہ پوری برادری کی بے عزتی سمجھتے ہیں، تو پھر دفاع کے طور پر یہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اجتماعی غیرت مندی کا ان کے اندر نفسیاتی پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی طور پر ان کے اندر ایک چیز پنپتی رہتی ہے اور انگڑائیاں لیتی رہتی ہے، اور وہ ہے خاموش قیادت کی خواہش۔ یعنی ان کے اندر یہ چیز اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم قیادت کریں، ہم لیڈ کریں، لیکن یہ جاہ طلب نہیں رکھتے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو جو بڑا بھی ہمیں لوگ جو ہے قیادت کے حوالے سے بڑا سمجھیں، ان کے ہاں یہ چیز اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا کہ یہ والی شے کہ ہم لوگوں کو لیڈ کریں، لوگوں کی قیادت کریں قائد کی حیثیت سے، یعنی ہم لوگوں کو درست ٹریک اور درست راستے پر لے کر چلیں یا لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیں بڑا کہے یا نہ کہے۔ اس پوائنٹ سے برادری کے حوالے سے تو ہے، لیکن قیادت کے حوالے سے یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ہمیں کہ یہ لیڈر ہے، یہ قائد ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، لیکن خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی مختلف معاملات میں قیادت کریں، سماجی پہلوؤں کے حوالے سے، یا کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے یا کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے تو ہم آگے بڑھ کر اس کا کام کریں۔ یہ ان کے اندر شدید درجے کی خواہش پائی جاتی ہے، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو قیادت ہے، قیادت کرنا، اس کا وصف نہایت ہی گہرا خاموش ہوتا ہے۔ یعنی اکثر محلے کی مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیٹی اور انتظامیہ میں، مسجد کمیٹی میں انصاری لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم امام یا خطیب بن کر آگے قیادت کریں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ قیادت والا کام ہوتا رہے، لیکن اس مصلی اور اس ممبر پر آنے والے کو ہم سپورٹ کرتے رہیں۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں پس پردہ قیادت کرنا، جس کو میں نے خاموش قیادت سے تعبیر کیا نا، یہ وصف بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ آگے بڑھ بڑھ کر خود اپنے آپ کو قائد ثابت کرنا، لیڈر کی سیٹ پر، لیڈر کی کرسی پر بیٹھنا۔ چلیں آپ اس سے زیادہ بات کو سمجھیں گے کہ ایک ہے کہ اسٹیج لگا ہے سامنے، جمع غفیر ہے، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم نہ کوئی بڑی بلا بن کر اسٹیج پہ بیٹھ جائیں، بڑی بلا بن کر صوفے پہ، کرسی پر، چیئر پر بیٹھ جائیں، پتہ لگے کہ کوئی انصاری بیٹھا، یہ چیز نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس قیادت والی سیٹ پر جو بھی بیٹھے، لیکن اس کے بیٹھنے کے پیچھے ہم ہونے چاہیے، یعنی ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر، ہماری مالی سپورٹ یا کسی بھی قسم کی سپورٹ وہ ہماری ہونی چاہیے۔ یعنی یہ پس پردہ قیادت کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جانی چاہیے کہ ہم ہی کسی کے پیچھے ہوں، کسی کے بیک پر ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ تیرے پیچھے کہدا ہاتھ تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے پیچھے ساڈا ہاتھ ہوئے، اگے پاویں جو مرضی ہوئے۔ یہ بھی ان کے اندر وصف پایا جاتا ہے۔ اسی طور پر یہ اپنی برادری کی روایات کے، اپنے خاندان اور اپنے محلے اور برادری اور فیملی سے شدید درجے کی وفاداری رکھتے ہیں، اور اپنے تعلقات کو نبھانے میں یہ ہر حد سے گزر جانا، اس کو اپنا ایک بنیادی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعلق نبھانا جو مرضی ہو جائے، چاہے ہمیں کوئی حد ہی کیوں نہ کراس کرنی پڑے۔ یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ یا جو ان کی اپنی ذاتی برادری ہے، اس کے ساتھ وفاداری کرنا کسی بھی موقع پر۔ مثال کے طور پر کوئی سعودی عرب گیا ہوا ہے انصاری برادری کا، اور دوسرے انصاری برادری کے افراد کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو اس دوسرے شہر میں رہنے والے کی خواہش ہوتی کہ میں کون سا موقع ملے کہ میں اپنی انصاری برادری کے بندوں، افراد، لوگوں کے پاس جا کر رہوں۔
یہ ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے، یعنی اپنی برادری سے وفا کرنا اور ان کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ بھی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے۔ اسی طور پر یہ تقدیر پسند بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ تقدیر پسند، یعنی ان میں یہ حالات سے لڑنا، حالات سے مقابلہ کرنا، اس کے برعکس جیسے کیسے بھی حالات ہوں یہ حالات کا مقابلہ کریں گے، حالات کے ساتھ گزریں گے، لیکن اس کو تقدیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بس اللہ کو یہی منظور تھا، لکھا ہی ایسا تھا۔ تو یہ اگر میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، نوکری لینے کے لیے گئے، نوکری نہیں ملی، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر دل گرفتہ ہو جائیں گے، دل برداشتہ ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اس موقع پر جو ہے اپنے اس معاملے کو تقدیر کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ بھی اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، تو کوئی بات نہیں، نو ٹینشن، نو پرابلم۔ تو یہ تقدیر پسند بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ اسی طور پر ان کے ہاں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے اور ان کی سوچ اور فکر میں یہ چیز شامل اور داخل ہے کہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے بالخصوص آج کے زمانے میں، اسے ایک نئی دنیا کا یہ دروازہ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جینے کا اور باوقار طریقے سے رہنے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ آپ تعلیم کے اوپر فوکس کریں اور اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، سرکاری افسر بنائیں، اور اس طرح سے آپ جو ہے معاشرے میں ایک عزت و افتخار کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یعنی تعلیم کے ساتھ وابستگی ان کی انتہا درجے کی ہے، اسے ٹاپ پر اور سر فہرست رکھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جس شے کو میں ان کی نفسیات کا طرہ امتیاز یا کلائمیکس یا معراج کہنا چاہوں گا، وہ ہے ان کی تاریخ سے جذباتی وابستگی۔ اور تاریخ سے جذباتی وابستگی کیا کہ جو ان کو بتا دیا گیا کہ آپ انصار مدینہ اور حضرت ابو ایوب انصاری کی اولاد سے یا ان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ان کا جینا مرنا ہے۔ یہ گویا کہ ان کے ہاں ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے بڑی گہری بات کی ہے لفظ عقیدہ بول کر کہ یہ والی چیز، حالانکہ میں نے ماقبل میں شروع میں کہا کہ یہ شواہد دلائل تاریخی اور حقیقی طور پر ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر یہ شے عقیدے کی طرح ہے کہ ہم اولاد انصار مدینہ ہیں، ہم اولاد ابو ایوب انصاری ہیں، اور یہ جذباتی وابستگی ان کی خودی کو بلند رکھتی ہے اور ان کے سٹیٹس کو بلند رکھتی ہے، ان کی سوچ کو اڑان دیتی ہے، یہ والی شے۔ اور یہی شے ان کے لیے سمجھے کہ نا سب سے بڑے فخر کی چیز ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ سارے عہدے، منصب، دنیاوی سٹیٹس، فلاں فلاں، ان سب کو یہ بالائے طاق رکھتے ہیں یا پس پشت رکھتے ہیں یا تحت اور نیچی اور پست رکھتے ہیں۔ سب سے اوپر جو شے ان کو بطور فخر کے محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم انصاری ہیں، انصار مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر ہائی لیول کی شے ہے۔ گویا میں نے جتنی نفسیات آپ کے سامنے ذکر کی ہے نا، یوں سمجھیے کہ سب کوئی سیکنڈ، کوئی تھرڈ، کوئی کسی لیول کی، لیکن یہ والی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ اول درجے کی، ہائی لیول کی، اور سب سے پہلی سیڑھی کے طور پر یا سب سے اونچی سیڑھی کے طور پر ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ احباب کے سامنے اس مختصر نشست میں اور مختصر وقت میں انصاری برادری کی مختصر تاریخ اور چند ایک نفسیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اختصاراً۔ میں نے اس میں اکثر تھوڑا تیز بھی گفتگو کرنے کا انداز اختیار کیا، فقط اس وجہ سے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان کی نفسیات پر گفتگو کر سکوں۔ باقی تفصیلات میں جاؤں تو پھر بہت زیادہ تفصیلات کے لیے وقت درکار ہوگا۔ تو میں خلاصے کے طور پر یوں کہنا چاہوں گا کہ انصاری برادری کی نفسیات میں خدمت، خاموش مزاحمت، روحانی نسبت، خاندانی وابستگی اور شناخت کی حفاظت، یہ ان کے اندر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طور پر ان کے باطن میں، ان کے اندر عزت، وفاداری، دین سے محبت اور سماجی ابھار، اس کی بے چینی اور اس کی جذباتی کیفیت بھی ان کے اندر نہایت ہی حد درجے کی پائی جاتی ہے۔ یہ انہی نفسیات کے ساتھ جیتے ہیں اور انہی نفسیات کے ساتھ زمانے میں، معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں۔ یہ اس برادری کی نفسیات تھیں جو آپ احباب کے گوش گزار کی ہیں۔ باقی عزت و افتخار، کامیابی، کامرانی، بڑا ہونا، یہ ایمان اور عمل کے ساتھ ہے۔
یہ تو ایک سمجھنے سمجھانے کا عمل ہے اور ایک نالج اور ایک علم ہے جو آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جس کے پاس ایمان اور عمل ہے وہی صاحب افتخار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی شے کو معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔